پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ کل وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ایک ملاقات ہوئی، بڑی اہم ملاقات تھی۔ علی امین گنڈاپور جانے جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپننگ یا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمین کے طور پہ، بڑی تنقید کرتے ہیں، مختلف مقدمات میں بھی مطلوب ہیں، اگرچہ اس وقت وہ ضمانت پہ ہیں، ان کا کیس بھی چل رہا ہے، لیکن اس وقت وہ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے۔ اور اس ملاقات میں انہوں نے دو شرائط رکھی وزیر اعظم کے سامنے، ایک کہ انہیں جو جائز حقوق ہیں خیبر پختونخوا کے صوبے کے وہ ان کو دلائے جائیں گے، اور دوسرا ان کو اپنی مرضی کی ٹیم تشکیل کرنے دی جائے گی۔ انہوں نے پہلے ہی وفاقی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ جو چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ہے اس کو تبدیل کر کے جو بھی وہ شخص چاہتے ہیں اس پوزیشن پہ ان کو لانے دیا جائے۔ ایک اچھی میٹنگ تھی، اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد بھی انہوں نے ان کا لب و لہجہ تھا وہ ایک سیاسی تھا، اس میں وہ کڑواہٹ نہیں تھی جو ماضی میں ان کی تقریر میں ان کے بیانات میں ہم سنتے آئے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ وفاق کی جو اکائیاں ہیں اور وفاقی حکومت ہے ان کے درمیان اس قسم کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو۔ پیپلز پارٹی سندھ میں، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز، اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کے پی کے بارے میں یہ خدشات جو تھے جنم لے رہے تھے، لیکن کل کی ملاقات کے بعد خاصی تقویت ملی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کم از کم نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے۔ آج سینٹ کا ضمنی انتخابات بھی تھے جس میں بظاہر لگ رہا تھا اور وہی نتائج آئے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی نے اس میں نشستیں حاصل کی ہیں۔ صدر مملکت کا انتخاب بھی ہو گیا، اب سینٹ کے جو اراکین ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور 2 اپریل کو سینٹ کا جو آدھا سینٹ ہے اس کا الیکشن ہوگا، اس میں بھی صوبائی اسمبلیوں قومی اسمبلی کی جو تناسب ہے سیٹوں کا اس حساب سے الیکشن ہو جائے گا، جس کا جو نتائج ہیں بظاہر گنتی کے اعتبار سے وہ ہمیں معلوم ہی ہے کیا ہو سکتے ہیں۔ جو بھی اس وقت حالات ہیں، جو بھی تحفظات ہیں، ایک اچھی بات یہ کہ جو اپوزیشن سیٹس پہ لوگ بیٹھے ہیں جس جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے وہ اس چیز پر بظاہر اس وقت ہمیں لگتا ہے، یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے پارلیمانی سسٹم کا حصہ رہتے ہوئے آگے چلنا ہے۔ احتجاج ان کا حق ہے اگر وہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے چلے، اور اسی تمام تر کوششوں کو، ایفرٹس کو اگر کمبائن کریں گے تو سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے اس وقت ملک کو، معیشت کا، اس کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی، اور اس بحران سے ہم آئندہ چند آنے والے سالوں میں نکل سکتے ہیں۔ گفتگو کرتے ہیں، مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ، پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کی رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور جنرل سیٹ پر جیت کے آئی ہیں، خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ صالح ظافر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رمیش سنگھ اروڑا پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، صوبائی وزیر ہیں پنجاب کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رمیش سنگھ اروڑا صاحب۔ آسیہ اسحاق صاحبہ، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور کل کی ملاقات کے کانٹیکس میں اس کو ڈسکس ہم نہیں کر رہے، لیکن کانٹیکس یہ ہے کہ بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ محاذ آرائی ہونی ہے اور 2014 والی صورتحال ہوگی جب سڑکوں پہ لوگ ہوں گے، سسٹم جام ہو جائے گا، لکیلی وہ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں، آپ ایل آئی بھی رہ چکے ہیں تحریک انصاف کے، کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے پارلیمانی سسٹم میں رہتے ہوئے تنقید بھی کرنی ہے، اپوزیشن بھی کرنی ہے، اور سسٹم کو ہم نے آگے چلانا ہے باوجود ہمارے جتنے بھی تحفظات ہوں؟ آپ آپٹیمسٹک ہیں اس بارے میں یا نہیں؟ بہت شکریہ شہزاد۔ دیکھیں، اچھی بات ہے کہ ایولیوشن کا پروسیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر بھی آیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے، امید کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی پچھلی غلطیوں سے سیکھا بھی ہوگا جب انہوں نے اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا تھا اور غلط فیصلوں کی وجہ سے ان کی پارٹی کو نقصان ہوا۔ گو کہ ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی ان سے کچھ غلط فیصلے سرزد ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے سنی اتحاد تحریک کو انہوں نے جوائن کیا، اور یہ جانتے ہوئے، اور ڈیفینیٹلی افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ تمام کے تمام سپریم کورٹ کے لرنڈ لائرز ہیں، اور اس کے باوجود اتنا بڑا بلنڈر ان سے ہو گیا کہ ان کو معلوم ہونے کے باوجود کہ بھئی خواتین کی نشستیں ان کو نہیں مل سکتی، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کو جوائن کیا۔ خیر، لیکن یہ جو کل جو ملاقات پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہے تو ایک اچھی امید رکھنی چاہیے، اور یہ یقیناً پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اچھی بات ہے علی امین گنڈاپور آئے ہیں، لہجے کو درست کرنے کی بات ہے۔ دیکھیں، پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور اس کے اندر اپوزیشن یا گورنمنٹ کی قید نہیں ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اس کو کچھ ہوتا ہے تو پھر کہاں کی سیاست، کہاں کی اپوزیشن، کہاں کی لیڈرشپ۔ آپ 2018 کے انتخابات کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ حکومت کا حصہ بنیں گے، پھر جب تحریک عدم اعتماد کا وقت آیا پھر آپ نے ایک اور فیصلہ کیا، تو
یہ کیوں کیا آپ نے؟ کیا آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ جماعت یا اس کی جو پالیسیز ہیں حکومت کی اس دور میں وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں؟ اور کیا وہ جو ریئلائزیشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک آپ کے خیال میں وہ آ گئی ہے یا ابھی اس میں کچھ گنجائش باقی ہے؟ میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ امید کی جا سکتی ہے. اچھا ہاں کہ بھئی ان کو ریئلائزیشن یا ایولیوشن کا پروسیس جو ہے وہ ان کے درمیان میں ہے. the only point is that کہ دیکھیں ہم تحریک انصاف کے علائے رہے 2018 کے اندر اسی امید پہ کہ ایک 3 پارٹی سسٹم میں ایک جنم لیا ہے, ایک تھرڈ پارٹی ہے جس کو اب تک جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے. ڈیفینیٹلی جس طریقے کے بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے, جس طریقے کی ٹیمز کو بتایا گیا تھا کہ جی معیشت کی کوئی آئنسٹائن ٹائپ کی ٹیم آ رہی ہے جو معیشت کو بالکل پار لگا دے گی, تو ڈیفینیٹ ہم نے بھی یہ دیکھا. پھر اس کے بعد مختلف ایسے واقعات ہوئے اور ایسی چیزیں ہوئیں شہزاد. مثال کے طور پہ کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کا پیکج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آ کے کراچی میں وہ کیا. افسوس کی بات یہ تھی کہ اس میں سے 11 روپے بھی نہیں ملے. اچھا, کراچی کے معاملات کے اندر ہمارے کچھ پوائنٹرز تھے جن کے اوپر بات چیت ہونی تھی اور جو پورے کرنے تھے ان میں سے بھی کسی کے اوپر بات نہیں ہوئی. انفیکٹ جب ہم نے موشن آف نو کانفیڈنس پر ہم نے ٹیک اپ کیا اور اس کے نتیجے میں جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ہمیں ایک بڑی اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ ہوئی. اور آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا جو ہمارا ایشو تھا وہ سینسس کا ایشو تھا, اور اس سینسس کے ایشو کو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے بڑے بہترین طریقے سے ٹیک اپ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 7 اپریل 2023 کو کراچی کی آبادی کو اخبار میں ایک خبر لگتی ہے کہ جی 98% کراچی کی آبادی جو ہے وہ کاؤنٹ کر لی گئی, اور کراچی کی آبادی جو 2017 میں 1 کروڑ 60 لاکھ تھی وہ 1 کروڑ 30 پہ بند کر دی گئی. لیکن یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے اس کو بار بار ہمارے کہنے کے اوپر اس کی ڈیٹ بڑھائی, اور پھر آج جو ہے وہ جب کلوز ہوا ہے تو 2 کروڑ 3 پہ کراچی کی. اور اب لوکل گورنمنٹ کا بھی ایشو ہے جس پہ میں سوال کرتا ہوں. سالد ظافر صاحب, اروڑا صاحب سے گفتگو کر کے آپ کی جانب آتا ہوں تاکہ اکٹھا آپ جواب دے دیں. رمیش سنگھ اروڑا صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور جو الیکشن سے پہلے ہم نے ان کی سیاست جو دیکھی ہے وہ ایک ایگریسو سیاست کرتی ہیں اور اپنے مخالفین کو جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے جواب دیا, اور یقیناً انہوں نے کامیابی بھی ملی, ووٹ بینک بھی ان کو حاصل ہوا, پاپولیرٹی بھی انہوں نے بہت زیادہ گین کی. اب وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کیا تبدیلی ہوگی اس سیاست میں؟ مفاہمت بھی چاہیے, اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کارکردگی دکھانی ہے. اپنے چچا کی جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں شاید اس سے بھی اچھا انہوں نے پرفارم کرنا ہے, شاید یہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہو. تو کیا تبدیلی آپ دیکھیں گے بینگ اے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ میں سیاستدان سے؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے بات کی میڈم سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی کہ وہ جب حکومت میں نہیں آئی تھی, چیف منسٹر پنجاب بننے سے پہلے بڑی انہوں نے اگریسو سیاست کی. دیکھیں ان کی اگریسو سیاست کے پیچھے بھی آپ دیکھیں ایک پوری کہانی ہے. اگریسو سیاست کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے اگریسو فرنٹ پہ آ کے لڑائی لڑی. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو اور باقی جو خاندان تھے دور رکھا گیا, اور انہوں نے اپنی والدہ کا انتقال دیکھا اور وہ ساری تکلیف مرحلہ دیکھا جب بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا, ایک نا کردہ جرم کی سزا دی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جس طریقے کی ان کو سزا دی گئی وہ آپ کے سامنے جیل میں رکھا گیا, پورے خاندان کے ساتھ ہوا. اور یہ سلسلہ آج سے نہیں ہے, وہ سلسلہ آپ دیکھیں مشرف دور سے لے اور عمران خان کا جو سول مارشل لا ہے اس سارے تک یہ سلسلہ جاری رہا. سو بی بی صاحبہ نے جب اس پارٹی کا بیڑا اٹھایا اور بی بی صاحبہ خود میدان میں آئیں تو مریم صاحبہ نے اس وقت اگریسو سیاست سے بتایا کہ وہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ جو کراؤڈ پلر سیاستدان ہے وہ ہے, اور وہ جب نکلتی تھی باہر تو لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہوئے. اور آج جب دیکھیں بی بی مریم اگر اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے تو یہ ان کی پرفارمنس ہے, ان کی جو ان کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے, ان کی پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں, اور یہ پنجاب کے عوام کی محبت ہے جو پنجاب کی عوام نے ان کو محبت دی. اب بات کریں مفاہمت کی, ڈیلیوری کی, پرفارمنس کی, تو مریم نواز شریف کا نام ہی اس وقت پرفارمنس, ڈیلیوری اور کرپشن فری پنجاب کی ہے. جب انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے بیفور سی ایم الیکشن خطاب کیا تو خطاب میں انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں خداوند جو ابھی کامیابی دینے والا ہے, ہم اس پنجاب کی عوام کی ووٹ سے, اس کی ووٹ کی طاقت سے ہم اس پنجاب کے عوام میں جب وزیر اعلیٰ اور پھر اس میں ہماری حکومت ہوگی تو ہم نے پنجاب کی عوام کو سرو کرنا ہے اور ہمیں ڈیلیور کرنا ہے. اور جس دن پنجاب کے پارلیمنٹ کے اندر
بی بی صاحبہ کو ووٹ کاسٹ ہوا اور بی بی صاحبہ نے پنجاب کی ایوان کی وزیر اعلیٰ بنی, پنجاب کی ایوان کی ان کو حق ملا, تو اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے اسپیچ میں جہاں پہ کہا کہ میں جتنی وزیر اعلیٰ اس ٹریری بینچز کی ہوں, اپنے ایم پی ایس کی ہوں, اتنی ہی وزیر اعلیٰ میں اپوزیشن کے بینچز کی ہوں. اور پھر وہ چل کے گئی ان کے پاس. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ خود چل کے ان کے جو اپوزیشن لیڈر تھے آپ نے درست فرمایا رمیش سنگھ صاحب. سوال میرا جو تھا وہ میں اس کو تھوڑا سا ریفریز اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دیتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیشین, سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو پالیٹکس کی اور اس کی بنیاد پر الیکشن میں آپ گئے اور جو نتائج آپ نے حاصل کیے شاید آپ کی توقعات کے مطابق نہ ہو, لیکن پھر بھی اس میں آپ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے. اب کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی مثال نہیں ہے, تجربہ نہیں تھا اس میں پبلک سروس کا یا کسی بڑے عہدے پر قائم رہنے کا, اور اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. سو کارکردگی ہی وہ آپ سمجھتے ہیں چابی ہے جو آئندہ آنے والی سیاست میں اور اگر حکومت بنانے میں آپ کامیاب ہوئے اس میں ان کو ریلیونٹ رکھ سکتی ہے؟ کیا یہی ایک فوکس رہے گا اگلے 5 سال؟ بالکل جی, ہمارا فوکس پرفارمنس ہے, ہمارا فوکس جو ہے کرپشن فری پنجاب ہے, ہمارا فوکس ڈیلیوری ہے, ہمارا فوکس پنجاب کی عوام کی خدمت کرنا ہے, ہمارا فوکس پنجاب کی عوام کی دہلیز پہ پہنچ کے ان کی خدمت کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جب سے ہم وزیر اعلیٰ بنی ہے میڈم صاحبہ اور جب سے ہمیں وزارتیں ملی ہیں, ہمارے تمام وزراء وزیر اعلیٰ خود میدان میں ہیں, خود فیلڈ میں ہیں. کیا ہاسپٹل ہے, کیا اسکول ہے, کیا ہمارا نگہبان پیکیج ہے, ہر جگہ پہ آپ کو آگے سر فہرست ہم نظر آتے ہیں. اور اس وقت ہمارا فوکس ڈیلیوری ہے اور کارکردگی ہے. جی ویری رائٹ. صالح ظافر صاحب, اب ایک جملہ مشہور ہے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو یہ زرداری صاحب کا جو یہ سیاسی وزن ہے, آپ کے خیال میں اگلے 5 سال میں وہ اس وزن کو کیسے استعمال کریں گے؟ گزارش یہ ہے جی کہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر ہیں اور پاکستان کے صدر کے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی پارٹی کے ہیڈ ہیں جس کی سندھ میں جو کہ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے اس کی وہ حکمران ہے, اور بلوچستان جو پاکستان کا جغرافیائی اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے وہ اس کی حکمران ہے ان کی پارٹی. یہ ہے ان کی اسٹرینتھ. صدر ہونا ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے. صدر ہونا ان کا ایک لنچ پینک ہے جس کے ذریعے ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا سے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں. وفاق میں بھی تو کولیشن میں جی گزارش یہ ہے کہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وفاق کی جو کولیشن ہے, آج ہی ان کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم کولیشن پارٹنر نہیں ہیں, ہم صرف اس کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں. عیسیٰ کے سوال پہ, عیسیٰ کے چیئرمین کے سوال پہ جب بات ہوئی تو آج انہوں نے یہ کہا. تو اس اعتبار سے وفاق میں وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, وفاق میں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. 2 صوبوں کی حکومت ہے ان کے پاس اور وہی ان کی اسٹرینتھ ہے. اور جہاں تک یہ نعروں کا تعلق ہے, نعرے سیاست کا حصہ ہیں اور کون کس سے بھاری ہے اس پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاستدان کسی سیاستدان پہ بھاری نہیں ہے. جو بھاری ہیں وہ ہیں بھاری ہیں. لیکن اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فارمر تحریک انصاف یا اس وقت کی سنی اتحاد کونسل کے جو لیڈرشپ ہے وہ شاید زیادہ کمفرٹیبل ہوگی ایم کیو ایم سے یا پیپلز پارٹی سے اگر مفاہمت کی بات ہو اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور شاید پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے مابین انڈرسٹینڈنگ ہو بھی سکتی تھی کہ جو کہ نہیں ہوئی الیکشن سے پہلے وفاقی حکومت بنانے کے حوالے سے. تو آپ کے خیال میں کہ کیا وہ یہ انیشیٹو یا لیڈ لے سکتے ہیں کہ جس مفاہمت کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی کردار سامنے آئے؟ آپ کے اس سوال میں جواب بھی موجود ہے. آپ نے بالکل ٹھیک, آپ کا تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی کمفرٹیبل محسوس کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ یا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ. لیکن یہ بات اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے ساتھ ان کا کوئی مفاہمت معاہدہ نہیں طے پا جاتا, ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا لیتے. جب پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیتی ہے پھر پیپلز پارٹی کا جو رنگ ہے وہ کچھ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. ٹھیک, اس کی ایک واضح مثال ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, ابھی ان کے پی ایم ایل این کے ساتھ جو معاہدہ ہے جو ارینجمنٹ ہے اس کی سیاہی پہ بھی خشک نہیں ہوئی. آج انہوں نے عرصہ کے سوال کے اوپر اچھا اس پہ لیکن ان کا ایک آرگومنٹ ہے, اور کیونکہ آپ تو پارلیمانی جو سیاست ہے اس کو بھی قریب سے دیکھتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ روٹیشن وائز سندھ کا نمبر تھا اس وقت کہ عرصہ چیئرمین کا. گزارش ہے کہ میں اس نگران حکومت کو نہیں میں اس بات کو مان کے چلتا ہوں جی کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ نے زیادتی کی. فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی حق ہی نہیں تھا
फेडरल गवर्नमेंट काबिल मजम्मत है, मैं ये मान के चलता हूँ उनकी ये बात को, लेकिन गुजारिश है जब आप किसी पार्टी के साथ चलते हैं तो पब्लिक में आके इस तरह की बातें नहीं की जाती। ये बातें हैं जो अक्रॉस द टेबल बैठ के की जाती हैं। चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान अगर हॉटलाइन नहीं है तो टेलीफोन का राब्ता होता है, वो फ़ोन उठा के कहते हैं कि जी मेरे लोगों ने ये कंप्लेंट की है तो आप काइंडली इस पर नज़रसानी करें। ये तरीका होता है को एग्जिस्टेंस का, ये तरीका नहीं है कि आपने बयान दे दिया। वो तो आप देखें कि जब वो हुकूमत में थे भी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे और सैलाब ज़दगान का इशू था, तो उनके बयानात आपके सामने है कि जिसके बाद उस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ फैसले करने पड़े, वो भी पब्लिकली बात हुई थी। गुजारिश ये है जी कि ये जो सवाल है ना, ये जो बात की गई है, ये जो इरसा वाली है जिससे डिस्प्यूट शुरू है, जो सारी आप डिस्कशन जिसकी बुनियाद पे आप चला रहे हैं, ये पब्लिक में इससे सूबों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान जो मफाहमत का एक माहौल है वो मुतासर होता है। लेकिन इसमें वफाकी हुकूमत ने फैसला फौरी तौर पे कर लिया, वापस ले लिया, वो भी एक ऐसा नहीं। गुजारिश है ना, ये तासुर दिया ना आपने कि जी हमने अपनी बात मनवाई है इसलिए कि हम बाहर से बैठ कर सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको सियासत नहीं कहते, ये ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, मैं माजरत से कहूंगा ये ब्लैकमेलिंग है, और इस ब्लैकमेलिंग की वजह से लोग कहते हैं कि इस गवर्नमेंट का जो चलना है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो मशकूक है, शक की जद में है। ठीक, आसिया इसहाक साहिबा, अब आपने जिक्र किया था कि नून लीग के साथ या शहबाज शरीफ साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई आपकी सेंसस के हवाले से, इसके बाद भी आपने अभी जो इल्हाक किया है हुकूमत के साथ, आपका एक मुतालबा था कि मकामी सतह पे हुकूमतों को एम्पावर किया जाए। और आपको याद होगा जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ दो जमातों के माबैन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे कुछ पे इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। आपके ख्याल में कि ये जो पॉइंट्स हैं जो लाए जा सकते हैं या आप लाने का इरादा रखते हैं, क्या ये उसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकते हैं और दीगर सियासी जमातें भी उस डॉक्यूमेंट का या उस एग्रीमेंट का पार्ट बन जाएं, चाहे उसको कोई और नाम दे लें? मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल किया। देखें, जैसे आपने कहा कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी हमारा एक गुड वर्किंग रिलेशनशिप था। इलेक्शन से अमूमन जो अलाइंस बनते हैं शहजाद, वो बनते हैं इलेक्शंस के बाद जब आप सीटें जीत जाते हैं। MQM पाकिस्तान के लिए ज़िले खुद मुख्तारी इतना अहम इशू था कि उसने ये अलायंस इलेक्शन से बहुत पहले किया PMLN के साथ, और हमने ये बात वाजे कर दी इलेक्शन से ही पहले कि इलेक्शन जब हम जीत जाएंगे और कराची से और हैदराबाद से, तो हमारी बस एक ही पॉइंट है हमारा, 1 पॉइंट एजेंडा, इसके अलावा कोई, और वो है 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, वो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शहजाद सिर्फ कराची और हैदराबाद के लिए नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के आखिरी जो गली है वहाँ तक वो होगा। और डेमोक्रेसी की तो सब बात करते हैं, ज़रा सी कोई बात हो जाए तो जमहूरियत ख़तरे में आ जाती है, लेकिन जब जमहूर को उनके हक देने की बात होती है तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है फिर किसी को वो याद नहीं रहते। आप इमेजिन करें कि न्यूयॉर्क या शंघाई एक दिन भी बगैर मेयर के रहा हो ना, तो वो 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बयान कर दूं। सबसे पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये, बाय द वे हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी ये काम 35 साल पहले कर चुके हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो MQM पाकिस्तान ने प्रपोज की है, उसके मुताबिक हमने कहा है कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिसेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में दर्ज हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मेयर्स के रख दें। होता यह है शहजाद, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, हलफ उठाते हैं, अगले दिन से काम शुरू कर देते हैं। ये बेचारा मेयर का ही नसीब होता है कि वो आता है और 4 साल रोकर चला जाता है कि उसको पता ही नहीं कि उसके इख्तियारात क्या हैं और उसके ऑफिसेस क्या हैं। सेकंड, हमने ये बात कही है कि जिस तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूले के तहत जो है वो सूबों को दिया जाता है, 18वीं तरमीम के बाद बहुत माजरत के साथ, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम पर मुस्तकिल सवाल उठ रहे हैं, और वो ये है कि भाई जो NFC का पैसा आता है वो आके चीफ मिनिस्टर हाउसेस में पार्क हो गया है। अब ये चीफ मिनिस्टर्स की सवाबदीद पर है कि वो किसी जिले को 200 अरब दे दे, किसी को 0 भी ना दे। और थर्ड ये है कि भाई जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक पाकिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात ना कराए जाएं। देखें शहजाद, अगर आपने देखें ये जो इलेक्शन हुआ है ना, अभी ये 2000, एक सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा। नहीं, लेट मी फिनिश, एक मिनट, जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखें इस दफा ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर नहीं किया
تو لوگوں میں جتنی ڈس انفرینچائزمنٹ ہے, جتنا ان کا سینس جو ہے اونرشپ جو ختم ہو چکا ہے, اس کو آپ نے دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے یہ واحد 3 آئینی ترامیم ہے. اور ایم کیو ایم پاکستان اس کے لیے صرف پی ایم ایل نہیں بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم نے بات کی ہے. بلاول صاحب جب ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے, زرداری صاحب کے لیے, تب بھی ہم نے ان کے سامنے یہ بات کی, اور اگر اس سے بھی آگے جانا پڑا تو ایم کیو ایم پاکستان پی ٹی آئی کے پاس بھی جائے گی اس کے لیے, اس کو کروانے کے لیے. 15 سال کا حساب بھی آپ لوگ لینا چاہتے تھے, پتہ نہیں وہ آپ نے لیا کہ نہیں. لیکن سوال جو میرا یہاں پہ وہ یہ کہ 80 کی دہائی سے آگے چلیں, جب ایم کیو ایم وجود میں آئی, مطلب 35 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ آپ اس سیاست کا حصہ ہیں. 1973 کا جو آئین ہے وہ بھی ایک ڈیولوشن آف پاور کا ایک مکمل نظام دیتا تھا, جو آپ نے سمجھا شاید وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. پھر 18ویں ترمیم آ گئی. ایم کیو ایم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا, کتنا آپ نے پش کیا کہ 73 کے آئین کے تحت بھی ڈیولوشن آف پاور پر اسی طرح عمل ہوتا؟ دیکھیں پہلے بھی ہوا کرتے تھے, سعد ظافر صاحب بیٹھے ہیں, ووٹ ڈالتے شہزاد تھے. صاحب, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 140A ہے جو صرف 4 لائنوں پر ہے. آپ ابھی منگوائیں آئین پاکستان کی کتاب, اس میں صرف 4 لائنیں ہیں. ان 4 مبہم لائنز کو پاکستان کے جو 4 چیف منسٹرز ہیں وہ اپنے حساب سے اس کو چلاتے ہیں. پھر 18ویں ترمیم آ گئی تو اس کے اوپر اور کوسچن مارک ہو گیا. the only point is that کہ this is the first time, آپ ایم کیو ایم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو پھر بتاؤں کہ یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ جو بھی مرجر کے بعد بنی ہے, یہ ایک متحد, منظم, متحرک اور مضبوط ایم کیو ایم پاکستان ہے. اس نے وہ والے کام کیے ہیں جو شاید پچھلے 35-40 سال میں ایم کیو ایم سے نہیں ہوئے. اور جب اٹس اے ویری ڈفرنٹ ایم کیو ایم, اور ہم پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جب پاکستان اور جو ہے وہ لیڈرشپ کے درمیان میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑا تو وی آپٹڈ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. ویری رائٹ. میں رمیش سنگھ صاحب آپ سے سوال, لیکن اس سے پہلے ایک وقفہ مجھے لینا ہے. وقفے کے بعد یہی جو مقامی حکومتوں کا معاملہ ہے, اس پر مسلم لیگ نواز کیسے ایک لیڈ رول پلے کر سکتی ہے پنجاب میں, اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں, اس پہ گفتگو کریں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے 66 لاکھ خاندانوں کے لیے 30 ارب کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلی بار مستحقین کی دہلیز پر راشن لانے والی ٹیمیں خصوصی موبائل ایپ کے ذریعے مستحقین کے قومی شناختی کارڈ پر پرنٹڈ QR کوڈ سکین کر کے ان کی اہلیت کی تصدیق کریں گی. پھر راشن بیگ پر پرنٹڈ QR کوڈ سکین کر کے نگہبان رمضان راشن کا تحفہ مستحقین کے حوالے کر دیں گی اور ریکارڈ کے لیے وصول کنندہ کی تصویر بنائیں گی. یاد رکھیں, نگہبان رمضان راشن وصول کرنے کے لیے قومی شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے. اگر قومی شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے تو فوراً قریبی نادرہ آفس سے بنوا لیں. نگہبان رمضان راشن, آپ کا حق, آپ کی دہلیز پر. حکومت پنجاب. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں آسیہ اسحاق صاحبہ, سعد ظافر صاحب اور رمیش سنگھ اروڑہ صاحب. رمیش سنگھ صاحب, ابھی آسیہ اسحاق صاحبہ نے گفتگو کی مقامی حکومتوں پہ اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے درمیان. آپ مسلم لیگ نواز کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے, سب سے بڑا صوبہ آپ کے پاس ہے آبادی کے لحاظ سے. سو بجائے اس کے کہ کوئی اور صوبہ اس میں لیڈ لے کے جائے, نئی چیف منسٹر ہیں, ڈائنامک ہیں, انرجیٹک ہیں, بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں, سو یہ مقامی حکومتوں کو امپاور کرنا, کیا اس کا آغاز جو ہے ہم پنجاب سے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے جی, ابھی تو ہم نے حکومت سنبھالی ہے سرٹنلی, اور ہم تو افیکٹ ہی ہیں. آپ دیکھیں جب پچھلے دور حکومت میں عمران خان صاحب نے آ کے سب سے پہلا کام کیا تھا, ہماری جو لوکل گورنمنٹ تھی, جو ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین حضرات تھے, جو ضلع کونسل کے چیئرمین حضرات تھے, جو ہمارے میئر صاحبان تھے, انہوں نے آ کے سب سے پہلے آن جسٹ 1 ایگزیکٹو آرڈر ان کو گھر بھیج دیا.
اور پھر ہم نے ان کی لڑائی لڑی، ہم نے عدالتوں میں جا کے ان کی لڑائی لڑی. ہمارے جو یونین کونسل کے چیئرمین حضرات تھے، جو ہمارے ممبران تھے، سارے 50,000 پلس جو ہمارے بلدیات کے نمائندے تھے، وہ جو بیچارے جا کے اپنی عدالتوں کے اندر لڑائیاں لڑی اور آخر کار ہم اس لڑائی میں ہماری فتح ہم جیت گئی. بٹ اب حیرت کی بات اب دیکھیے کہ عمران خان صاحب جو چیمپئن بنتے ہیں کہ جی میں تو غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں، میں تو بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے، میں تو بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو ڈیولوشن پہ میں بڑا یقین کرتا ہوں، لوگوں کو نچلی سطح پہ آپ خود مختار کریں، نچلے اداروں کو خود مختار کریں، بلدیاتی اداروں کو خود مختار کریں، اور بڑی ایگزامپل دیتے ہیں اپنی کے پی کی. بٹ حقیقت میں جب بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، آپ یقین کیجئے ہمارے بلدیاتی اداروں کے نمائندگان کو، ہمارے یونین کونسل کے چیئرمینز کو، ہمارے ضلع کونسل کے چیئرمین کو، ہمارے میئر حضرات کو دفتروں میں کسی نے گھسنے نہیں دیا، دفتروں کو تالا لگا دیا، اور وہ 7 مہینے کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے اپنی لڑائی لڑتے رہے، لیکن ان کو عمران خان صاحب کی حکومت میں اور سپریم کورٹ سے حق نہیں ملا. اس مثال کے بعد تو یہ بات بہت زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے جو آسیہ اسحاق صاحبہ نے کی کہ اس کا بھی ایک آئینی کور، یعنی کہ اس میں آئین میں مطلب جو میئر کا عہدہ ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ ترمیم ہو جائے، جیسے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنا کام شروع کرتے ہیں اور آئینی ان کو تحفظ حاصل ہے، میئر کو بھی دیتے ہیں، تو بڑی ریلیونٹ بات ہے پھر. جی بالکل. دیکھیں ہم کیوں بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو پاکستان کے مسائل ہیں، اس وقت جو پاکستان کے اس وقت جتنے بھی ایشوز ہیں، ان کا حل کسی ایک بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نکال کے اس کا حل نہیں نکال سکتی، سارے اکٹھے بیٹھے گے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں، جو ہمارے قومی ایشوز ہیں، ان ایشوز پہ بیٹھ کے ڈسکشن کی جائے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا جائے. یہ صرف پنجاب کا ایشو نہیں ہے، یہ کے پی بھی ایشو ہے، یہ بلوچستان کا بھی ایشو ہے، یہ سندھ کا بھی ایشو ہے. تو میرے خیال میں جو اس طرح کے مسائل ہیں جہاں پہ آپ کو سب کی انوالومنٹ چاہیے، سب کی شمولیت چاہیے، اور جس کے لیے آپ کو ایک اچھی عددی اکثریت چاہیے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر آپ ایسے جو آئینی ترامیم ہیں ان کو آپ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ حاصل کر چکے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ سارے مل کے بیٹھیں. لیکن بدقسمتی سے ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو کیا ہم حاصل کر چکے ہیں، وہ اکثریت یا وہ جادوئی ہنسا، مطلب 2/3 اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، مگر آپ کرنا چاہیں تو. دیکھیں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر مفاہمت ہونی چاہیے، مل کے بیٹھنا چاہیے. جو دوسری جماعت ہے جو اپنے آپ الیکشن تو آزاد جیت کے ہے، پھر وہ صورتحال کونسل میں، جس طرح میری بہن آسیہ نے بھی کہا کہ ان کے پاس وہ چاہتے تو کسی اور جماعت میں بھی جاتے، لیکن شاید وہ سوچتے بعد میں کام پہلے کر جاتے اور بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے، اور پھر وہ یو ٹرن لینا چاہتے ہیں اور سم ٹائم یو ٹرن لے لیتے اور سم ٹائم یو ٹرن ان کا الٹا پڑ جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت مفاہمت ہو کہ سارے مل کے بیٹھے تاکہ کل کی اونرشپ، سب کی اونرشپ ڈیولپ ہو. اگر ہم ان ریئل سینس چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان گرو کرے تو اگلے 10 سال کی اپنے ذاتی مفادات کو بھول جائے اور ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے، اس ٹیبل پہ بیٹھ کے اس طرح کے جو ایجنڈے ہیں جو پاکستان کی عوام کی بھلائی کی، ان کی ترقی کی، ان کی خوشحالی کے ایجنڈے ہیں، ان ایجنڈوں پہ ڈسکس کرے، کامنلی ایگری کرے. ہوا ہے نا، آپ دیکھیں جب پچھلی دفعہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ہر ایک کا اپنا مینیفیسٹو تھا، ہر ایک کا اپنا کام کر، ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک وہ تھا مینیفیسٹو تھا، ہر ایک کو اپنے مینیفیسٹو کو اچیو کرنا تھا، لیکن سارے اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے ایک ہی مینیفیسٹو کو فالو کیا، اور وہ تھا کہ پاکستان کو اپنے ڈیفالٹ سے بچانا ہے، اور ہم سب نے مل کے اس پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ہم سب جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور جس طرح کے مسائل ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ابھی، جس طرح میری آسیہ بہن نے بھی کہا، بلدیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک آپ یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کو خود مختار نہیں کریں گے، جب تک ان کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک لوکل سطح پہ لوگوں کو آپ حق نہیں دیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ بہت سارے کام اس وقت جو ہمارے کرنے والے نہیں ہیں، ہم پنجاب اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو ہمارے کام کرنے والے بلدیاتی اداروں کے، تو ہمیں جس کا کام ہے اس کو دینا چاہیے، اور جو میرا کام ہے ایز ایم پی اے یا ایز ایم این اے، مجھے وہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ضروری ہے، اور یہ سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس کا حل نکال سکتی ہے. صالح ظافر صاحب، 18ویں ترمیم کے بعد کچھ چیزیں تھیں جو صوبے لینے کو تیار نہیں تھے، یعنی کہ وہ لائبلٹیز لینے کو تیار نہیں تھے، جبکہ جو ان کے بینیفٹ میں چیز تھی. پی ٹی ڈی سی کی بہت بڑی مثال ہے. اسی طریقے سے جو وفاق ہے وہ شاید ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس طریقے سے ڈیلیگیشن آف پاور شاید نہیں ہوتی. ثوابدیدی فنڈ کا مسئلہ آ گیا، یا پی ایس ڈی پی کا ایک معاملہ ہے، اس میں بھی آج کل ڈیبیٹ چل رہی ہے. آپ کے خیال میں صوبائی حکومتیں اس وقت تیار ہوں گی کہ وہ صحیح طور پہ، مکمل طور پہ جو ہے مقامی حکومتوں کو امپاور کر دیں، جو ایک آئین کی روح ہے؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور افسوسناک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے تو اس کو اور چیزوں کے علاوہ سب سے زیادہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے بلدیاتی اداروں سے.
اور یہ بلدیاتی ادارے جو ہیں اس کو ان کو اپنی اسٹرینتھ بنانی چاہیے، ان کو ان کے ذریعے سے نہ صرف اپنی اسٹرینتھ بنانی چاہیے بلکہ جمہوریت کی بھی یہ اسٹرینتھ ہے، جمہوریت کے لیے یہ طاقت اور تقویت کا باعث ہے. اس سے آپ کا جو جمہوری نظام ہے وہ پروان چڑھے گا. لیکن یہ پرسیپشن کیوں ہے کہ وہ ان کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ آپ اور میں تو میئر نہیں بنتے نا، میئر بھی تو یہ MQM کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، نون لیگ کا ہوگا، کسی سیاسی جماعت کا ہوگا. ایسے ہی دیکھا ہم نے. دیکھیے جی یہ سیاسی جماعتیں تو اپنی افراد کا مجموعہ ہے نا جی. ایک علاقے سے ایک MP ہوگا بھلے کسی پارٹی کا ہو، اس کے ذہن میں ایک بات کا خطرہ موجود ہوگا کہ اگر لوکل باڈی سے کوئی بندہ آیا اور اس نے ایکسل کر لیا تو اس کی سپیس شاید کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی. یہ جو خطرہ ہے نا، یہ جو خوف ہے، اس کے وجہ سے بلدیاتی اداروں کو، اور جب غیر جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کو بھی میسج سے اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہی جو بلدیاتی ادارے ہیں، بلدیاتی اداروں میں آئے لوگ ہیں، ان کے لیے طاقت کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے لیجیٹمیسی کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں. بس یہ ایک بنیادی تفاوت ہے، فرق ہے، تضاد ہے. اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کے لیے سیاسی جماعتیں، اگر واقعی وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کو ہمت کرنی چاہیے کہ یہ جو مقامی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنائیں اور ان کو اپنی ایک آرگومنٹ بنائیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایک آرگومنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی وفاق مزید اپنے اختیارات صوبوں کو دے دے یا صوبے اپنے اختیارات جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دیں مقامی حکومتوں پہ، وفاق کی طرف سے ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ جی صوبائی حکومتیں جو ہیں نا ان میں کیپیسٹی کا فقدان ہے، اتنی نہیں ہے. صوبائی حکومتیں کہتی ہیں جی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، K4 کا پروجیکٹ ہے، ریڈ لائن کا پروجیکٹ ہے، گرین لائن کا، اتنے بڑے پروجیکٹ ہے کہ مقامی حکومتیں یہ نہیں کر سکتی. یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ گزارش یہ آرگومنٹ اس طرح ویلڈ نہیں ہے کہ اگر یہ KP کی گورنمنٹ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے یا بلوچستان کی گورنمنٹ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیپیسٹی وائز میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب کی گورنمنٹ یا سندھ کی گورنمنٹ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ان میں باقاعدہ صلاحیت. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باہمی طور پہ جسے بقائے باہم کہتے ہیں، زندہ رہنا اور زندہ رہنے دو کا جو ایک فلسفہ ہے، اس کے اوپر بھی تو کاربند ان کو ہونا چاہیے نا. اب جس چیز کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو پرابلم ہے وہ فوراً ٹیک آن کرتی ہے صوبوں کو، اور صوبوں کو ذرا جہاں پہ مسئلہ آتا ہے وہ فوراً اپنا ذمہ داری جو ہے نا وہ وفاق کے خلاف منتقل کرتی ہے. صحیح. ان کو ایک دوسرے کے ساتھ زندہ رہنے کی فن آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. دنیا بھر میں جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو اسٹیٹس گورنمنٹ ہوتی ہیں، جو ریاستی حکومتیں ہوتی ہیں، جو نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہیں، یہ آپس میں کوہین سے چلتی ہیں. اور پاکستان میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، پرووائڈ کیا گیا ہے. یہ جو MQM پاکستان نے ابھی پرپوزل دی ہے، جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات کی ہے، یہ اس میں مور اوور ہے. اگر یہ جو کانسٹیٹیوشن پاکستان 73 کا ہے اس کے روح اور فلسفے کے مطابق آپ اختیارات دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بگننگ ہوگی. اور یہ اس سے بھی اچھی بات ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی پرپوزل آئی ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک تصحیح چاہتا ہوں اپنی اس سے پہلے کہ میں سوال کروں کہ یہ جو ثواب دیدی فنڈ ممبر قومی اسمبلی کو ملتا تھا ماضی میں، یہ 2 کروڑ روپے کا تھا شاید. جی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. ایسے ہی تھا. آسیہ اسحاق صاحبہ، ماضی میں آپ کی جماعت نے یہ فنڈ لیے ہوں گے یقیناً، اور یہ نفی کرتا ہے اس روح، اس بیانیے کی. سب ممبرز نے لیے، سب نے لیے. سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ MQM ایک لیڈ رول لے رہی ہے اس میں. سو اگر آپ اس وقت انکار کرتے کہ جی ہم نے نہیں لینا، یہ رقم جو ہے یہ مقامی حکومتوں کے ذریعے خرچ ہونی چاہیے، یہ کسی MNA کا جو ہے ثواب دیدی اختیار نہیں ہونا چاہیے، تب بات سمجھ آتی. ماضی کی بات ہے، بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے چل کے اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو آپ پریپیئرڈ ہیں کہ آپ اس سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے پہلے امپاورمنٹ کی طرف جائیں؟ آپ کا سوال اس وقت ویلڈ ہوتا جب لوکل باڈیز کے پاس اتنے اختیارات ہوتے، وہ کام کرا رہے ہوتے. میں آپ کو کہتی ہوں، آپ ویسے کراچی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہوگا، کراچی کے اندر گٹر ابل رہے ہیں، پینے کا پانی گھر کے اندر آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. اب اگر جب آپ نے میئر کو اختیار نہیں دیا، میئر کو فنڈ نہیں دیا، تو کیا ہم اپنے لوگوں کو گٹر ابلتے ہوئے گٹروں کے اندر رہنے دیں؟ ہمارے ہاں پینے کی پائپ لائن کے ساتھ سیوریج کا پانی آ رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ جو آپ نے سوال ابھی کیا، بھول نہیں جائیں، اس پر بحث کریں اور یہ بتائیں کہ بھائی اگر یہ بھی نہ ثواب دیدی فنڈ یہاں پر ملتا جو پہلے ملتا تھا، حالانکہ پچھلی گورنمنٹ میں نہیں ملا، یعنی ایک سیاسی اور اصولی طور پہ غلط کام کا نتیجہ اگر ٹھیک آ جائے تو درست ہے؟ نہیں، تو آپ تو اس جگہ سے سٹارٹ کریں نا. دیکھیں، کبھی بھی ایک انسٹنٹ کو آپ نہیں ایشو بنائیں. آپ نے اگر بات کرنی ہے تو پوری ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ میں بات کریں. ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ یہ ہے کہ آپ نے بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں بلکہ کمزور ترین کیا جو عام آدمی سے ریلیٹڈ تھا. اگر یہی فنڈ ڈائریکٹ، جیسے ہم نے پروپوز کیا ہے کہ وفاق ڈائریکٹ NFC کے فارمولے کے تحت ڈائریکٹ پیسہ جو ہے وہ ضلعی حکومتوں کو منتقل کر دے، جو صوبے کا حق بنتا ہے وہ صوبے کو دے دے، لیکن ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو دے دے. دیکھیے، یہ ابھی تو جتنا شور مچ رہا ہے نا،
یہ کچھ بھی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہی ڈس انفرنچائزمنٹ لوگوں کے درمیان میں رہی تو آپ کے ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہیں گے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے, اس پہ ایک جواب دیں پھر آگے بڑھتا ہوں. ابھی کیونکہ اس کے خد و خال آنا باقی ہیں کہ آپ جو آئین سازی یا اس میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے کانٹورز کیا ہوں گے. ایوری تھنگ از ڈن, بل بن چکا ہے, بل بن چکا ہے, لیکن یعنی کہ اس پہ تفصیل, اس پہ ڈیبیٹ ہونا بھی باقی ہے, ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. جو آپ نے بات کی ہے کہ وفاق یہ پیسے یا یہ ریسورسز جو ہے مقامی حکومتوں کے حوالے کر دے, تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس ترمیم کے تحت جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بائی پاس کر دیا جائے گا؟ نہیں بائی پاس نہیں. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں, ایک این ایف سی کا فارمولا ہے, اس فارمولے کے اندر ایک پاپولیشن کا ریشو ہے, ایک بیکورڈنس کا ہے, اور ایک ریورس ٹیکس کلیکشن ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو صوبے کا بنتا ہے وہ صوبے کو دے دیں, لیکن جو ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ پہ لگنا ہے وہ وفاق ڈائریکٹ دے دیں. صوبہ کیوں نہ دے, یہی میرا سوال ہے. صوبہ نہیں دے رہا نا, وہ الگ بات ہے, لیکن آپ تو یہ اس اصول سے یہ انحراف کر جائیں گے کہ صوبے کو بائی پاس کر دیں. نہیں, ہم نے کہیں آپ کو یہ نہیں کہا. جو صوبے کی منسٹریز کا جو بنتا ہے وہ آپ ان کو دے دیں, لیکن دیکھیں 18ویں ترمیم کو آج کتنے سال ہو گئے؟ 2010 آنورڈ. ٹھیک ہے, پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں گورنمنٹ ہے, ٹھیک, اسی 18ویں ترمیم کے خالق ہے نا. کیا وہ جو خالق تھے کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ڈیولوشن آف پاور بھی کرنی ہے, ڈیولوشن آف ایسٹس بھی کرنی ہے؟ آسان لفظوں میں بتا دیں کہ جو آپ کے خیال میں کسی مقامی حکومت کا حصہ بنتا ہے, چاہے وہ کراچی ہو, حیدرآباد ہو, لاہور ہو, وفاق سے ڈائریکٹلی اس کو اس کے جائز فنڈ مل جائیں صوبے کو ہٹاتے ہوئے, صوبے کا تعلق نہ, صوبے کا تعلق نہیں. دیکھیں سنیں, اس کو سمجھیے 56% آپ کا جو بجٹ ہے وہ صوبے کے پاس آتا ہے این ایف سی کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, انڈیویزبل پول کے ذریعے. وفاق کے پاس اونلی 44% بچتا ہے, جس کا بہت بڑا ایک چنک جو ہے وہ قرض اور سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. ٹھیک, اب آپ مجھے بتائیے کہ بچتا کیا ہے؟ 56% آپ نے دے دیا صوبے کو. صوبوں کی گورنمنٹ, بہت آئی ایم سو سوری ٹو سے, چیف منسٹرز اور ان کی جو کیبنٹ ہے ان کے تو لال ہو گئے, لیکن جو عام آدمی کو ملنا تھا وہ تو نہیں ملا. ٹھیک, اروڑا صاحب, فائنلی یہ جو آرگومنٹ ہے یا اس بل کے اوپر جب یہ پارلیمان میں آئے گا, فلور پہ آئے گا, ڈسکشن ہوگی تو مزید اس پہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن یہ جو ایک پروپوزل ہے, آسیہ اسحاق صاحبہ نے بھی بات کی, یقیناً یہ MQM کا ہے کہ وفاق جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو مقامی حکومتیں ہیں ان کو ان کا جو جائز حق ہے وہ فراہم کرے, کیونکہ ماضی میں اگر صوبوں کے ذریعے دینے کی کوشش کی گئی تو وہ تجربہ ناکام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ ایک بہت بڑا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وفاق کے پاس, اس پہ بھی آرگومنٹ ہو رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے جو صوبوں کو اور مقامی حکومت تک چلا جائے, انہی کے ذریعے یہ خرچ ہو جس بھی پروجیکٹ پہ ہو؟ اروڑا صاحب. دیکھیے جی, اس پہ دو بڑی بنیادی باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری بہن نے بات کی, یہ میری پرسنل رائے ہو سکتا ہے میری حکومت یا میری پارٹی کے باقی اس پہ تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین ہے. ہاں بالکل ڈفرنس ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ آپ اگر لوکل حکومتوں کو خود مختار اور بااختیار بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو لوکل حکومتیں ان کو آپ فنڈز دیں. میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں کہ لوکل حکومتوں کو جب تک بااختیار نہیں بنائیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. ہمارا کام نہیں ہے کہ میں جا کے نالی گلی سولنگ بناؤں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا وہ جو نمائندہ جو لوکل گورنمنٹ میں بیٹھا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کا نمائندہ اس کو کرے. ہاں, یہ ڈیبیٹ کہ کیا ان کو ڈائریکٹ اوپر سے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ڈائریکٹ فنڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر دے, تو اس پہ ابھی میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ نو, مجھے اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ میری پارٹی کا اس پہ کیا موقع ہے. میرا خیال ہے کہ ہم صوبے کے تھرو کہیں گے کہ صوبہ یہ فنڈز کرے, کیونکہ صوبہ آلریڈی اس کے پاس ایک اچھا خاصا پول ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کون سی جو ایکٹیویٹی ہے, کون سا پروگرام اسے خود کرنا ہے اور کون سا اسے لوکل گورنمنٹ سے کروانا ہے. اور رہی بات پی ایس ڈی پی کی, تو دیکھیں پی ایس ڈی پی کے اوپر فیڈرل کے اوپر بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جہاں پہ پی ایس ڈی پی خود آگے آتا ہے, اور پی ایس ڈی پی ایسے بڑے منصوبے جو جہاں پہ ڈسٹرکٹ نہیں کام کرتا اور ولنریبلٹی رہ جاتی ہے, تو پھر جس طرح NHA ہے یا مواصلات کے باقی نظام ہے تو اس میں آتا ہے اور فیڈرل کام کرتا ہے. میرا خیال پی ایس ڈی پی کو رہنا چاہیے. پی ایس ڈی پی ضروری ہے کیونکہ پی ایس ڈی پی آپ کی ایسا ایک وہ ہے پروگرام ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان کے اندر اوورآل چینج ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اور باقی رہی بات میڈم والی, میں اس سے تھوڑا سا پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ جو پروونس کو اس میں سے نیگلیکٹ کر دیں اور آپ ایک اکائی کو کویشچن مارک کر دیں جو اکائی آپ کی موجود ہے پروونس کی, اور ڈائریکٹ جو آپ کا فیڈرل ہے وہ ڈائریکٹ فنڈز اس کو ٹرانسفر کر دے ڈسٹرکٹ کو.
ٹھیک میں تھوڑا سا میں یہاں پہ وہ کر دوں نا. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب یہ فارمولہ طے ہو جائے گا کہ کس علاقے کو کتنی رقم ملنی چاہیے، اس کے لیے آبادی کا بھی تعین ہو جائے گا، اس کے لیے ان کی پسماندگی کا بھی ڈسکشن ہو جائے گی. پھر وہ بھلے فنڈ آپ صوبوں کے ذریعے سے دیں، خواہ فیڈرل گورنمنٹ براہ راست دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہتر اس کا ڈسپلن وے یہ ہے کہ صوبوں کے ذریعے سے انشور کیا جائے کہ وہ رقم لوگوں تک، علاقوں تک، مقامی حکومتوں تک پہنچنی چاہیے. ایک سوال اور ہے لیکن پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، سوال سن لیں، ساتھ سوال ایڈ کر لیں کہ اگر وفاق ڈائریکٹلی مقامی حکومتوں کو فنڈ کرنا شروع کر دے گا تو جو صوبائی خود مختاری کا کانسیپٹ ہے، اس پہ صرف میرا ایک جی رمیش صاحب کوئکلی. اس میں صرف میرا ایک ہے کہ دیکھیں صوبہ اوور سائٹ کا رول بھی تو پلے کر رہا ہے. تو میرے خیال میں آپ فنڈز کا تو چلے یہ جو بھی فارمولا آتا ہوتا ہے، بٹ ایشو فنڈز کا تو چلے ہو جائے گا. جو ابھی صالح صاحب بھی بات کرتے ہیں، ایشو یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو تو امپلیمنٹیشن کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا ایشو تو مانیٹرنگ کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا ایشو تو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. ہمیں اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کون دیکھے گا، اس کی ڈسبرسمنٹ کا، اس کی امپلیمنٹیشن کون دیکھے گا. پوائنٹ ویل ٹیکن سر، تھوڑا پروگرام اگر آپ صوبے کو ان کا جواب دے رہے ہیں پہلے کہ صوبائی خود مختاری کا جو کانسیپٹ ہے تو کمپرومائز ہو جائے گا نا. نہیں سنیں، دیکھیں میں پہلے تو میں اپنے بھائی رمیش بھائی کو تھوڑا سا وہ کر دوں. پی ایم ایل این کی جو ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بشمول شہباز شریف صاحب، all of them have agreed to it. جو ایم کیو ایم پاکستان کے جو 3 نکات ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایگریڈ، نہ صرف ایگریڈ ہیں بلکہ میں کوٹ ان کوٹ احسن صاحب اور سعد رفیق صاحب کو، جن کے ساتھ ابھی ہمارا لاسٹ ٹائم اسمبلی کے اندر ہی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوٹ ان کوٹ ہے کہ بھئی یہ تو وہ بل ہے جو ہمیں پی ایم ایل این کو لانا چاہیے تھا. اور یہ جو تینوں پوائنٹ ہے رمیش بھائی، یہ آپ ٹاپ لیڈرشپ سے اپنی معلوم بھی کر سکتے ہیں، they have agreed to all the 3. اچھا ہم نے اس میں کہیں یہ نہیں کہا کہ صوبے کو بائی پاس کریں. نہیں، میں نے پہلے کہا، میں نے پہلے کہا یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے. پوائنٹ آ گیا. تو بس میں صرف یہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ they have agreed. کہیں اس پہ یہ نہیں ہے کہ پروونس کو بائی پاس، پروونس کا جو بنتا ہے آپ اس کو دے دیں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ کہ اگر یہ نہیں ہوگا، دیکھیں آپ فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے. اس وقت فیڈریشن کمزور، خدا نخواستہ حاکم بدان اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے اس پورے پاکستان کے ایک ایک کونے کو، ایک ایک فرد کو فائنلی لاسٹ 30 سیکنڈ صالح ظافر صاحب، تو ہم امید کریں کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی اس کا حصہ بنے گی اور صحیح جائز طور پہ بنے گی. گزارش یہ ہے جی کہ آپ نے گفتگو کو، بحث کو بہت پھیلاؤ کر دیا. اس کا آپ نے شروع میں جس نقطے پہ گفتگو شروع کی تھی اگر اس پہ کنفائن کرتے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ محض ایک ملاقات جو ایک وزیر اعلیٰ نے، کبھی کبھی آپٹمسٹک بھی ہونا چاہیے، جی ہاں ایک وزیر اعلیٰ نے ایک وزیر اعظم سے کی، وہی کافی نہیں ہے. اب یہ دیکھیے اس ملاقات سے پہلے اور اس ملاقات کے بعد باہر ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. آج ان کے وہ جو فارمر اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایسی تیسی کر دوں گا، میں مزاحمت کروں گا. ہم تو رسپیکٹ دیں گے اس آئینی عہدے کی جو ان کو حاصل ہے، اور وہ چیف منسٹر کے پی کا ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ کے پی کے چیف منسٹر ضرور ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کی مرہون منت ہے نا جی، کچھ لوگوں کی عہدے کی بات کروں، شخص کی نہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ جو چیف منسٹر ہے وہ کچھ لوگوں کی طرف سے لائے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. وہ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ملاقات ہی کافی نہیں ہے، ملاقات کی جو اسپرٹ ہے اس کو بھی پرویل کرنا چاہیے. بہت شکریہ صالح ظافر صاحب، آسیہ اسحاق صاحبہ، رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.